بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 نومبر بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تیل کے نرخوں میں اضافہ $47 فی بیرل۔ پیٹرول کے نرخ 6 مارچ 2020 کے بعد پہلی بار بڑھ گئے، ایک بیرل کی قیمت $47 کی حد تک عبور کر گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین کی خبروں نے دنیا بھر میں اطمینان کی لہر دوڑا دی ہے۔ 24 نومبر منگل کو ہونے والے طویل المیعاد سودے ایک بیرل خام برنٹ $47.42 کے حساب سے طے ہوئے ہیں۔ امریکی خام تیل کے سودے میں 2.83% اضافے کے ساتھ ہوئے ایک بیرل $44.28 کے حساب سے فروخت ہوا۔ جدہ حملہ سلامتی کونسل میں تحریری شکایات۔ سعودی عرب نے جدہ فیول ٹینک پر حملے کے تناظر میں دہشت گرد حوثیوں کے حملے بند کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق جدہ فیول ٹینک پر حملے کے خلاف سعودی عرب کی جانب سے ایران نواز حوثیوں کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تحریری شکایت کر دی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے دائر کی جانے والی تحریری شکایت میں مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل حوثیوں کے دہشت گردانہ حملے بند کرائے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور عوام کو حوثیوں کے دہشت گردانہ حملوں سے بچانے کے لیے ادنیٰ فروغ گزارشات سے کام نہیں لیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت توانائی کے عہدے دار کی جانب سے پیر کی شب جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ شمالی جدہ کے پیٹرول اسٹیشن پر حوثیوں کے دہشت گردانہ حملے سے آگ بھڑک اٹھی جسے فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں بجھا دیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی فورم کے سیکرٹری جنرل جوزف مینگل نے جدہ فیول ٹینک پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کر دی۔ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی جدہ کے فیول ٹینک پر دہشت گردانہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ کووڈ-19 کورونا وائرس کے منفی اثرات عالمی معیشت اور عالمی تیل منڈیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا تیل منڈیوں کے استحکام کے لیے عالمی تعاون کو فروغ دے رہی ہے۔ ریاض پرس چھیننے اور جیبیں کاٹنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے کہا ہے کہ شہر کے جنوبی اور وسطی بازاروں میں خواتین سے پرس چھیننے اور صارفین کی جیبیں تراشنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ وارداتیں کرنے والا یہ گروہ موٹر سائیکلوں پر سوار رہتا اور خرید و فروخت کے لیے آنے والی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ اس گروہ کے بعض عناصر جیب تراشی کا دھندے بھی میں ملوث تھے۔ ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ 2 سعودی شہریوں اور 7 یمنیوں پر مشتمل ہے۔ یمنی ملزمان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ انہوں نے 17 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اقرار کیا کہ انہوں نے جیب تراشی اور پرس چھیننے کی وارداتیں البتہ، الاسکان، الدیرہ، منفوحہ اور العزیزیہ کے علاقے میں کیں۔ القردیس نے مزید بتایا کہ واردات کرنے والوں کے قبضے سے 33,000 مسروقہ ریال برآمد ہوئے۔ انہیں حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ شاہ سلمان مرکز کی پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے امداد۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے پاکستانی سیلاب زدگان میں 92 ٹن سے زیادہ خوراک تھیلے تقسیم کیے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے سندھ کے علاقے عمرکوٹ اور سانگڑ میں سیلاب سے متاثرین میں 92 ٹن 127 کلوگرام وزنی خوراک تھیلے تقسیم کیے۔ امدادی مرکز کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے سامان سے 5,166 افراد مستفید ہوئے۔ شاہ سلمان مرکز قدرتی آفات سے متاثر پاکستانی بھائیوں کی مدد کا پروگرام شروع کیے ہوئے ہے۔ اسی ضمن میں سندھ کے سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ واضح رہے، شاہ سلمان امدادی مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خدمت کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں مرکز کے تحت خوراک، ادویات کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی فراہم کی جاتی ہیں۔
مرکز کی جانب سے موسم سرما میں گرم کمبل اور دیگر اشیاء بھی علاقے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فراہم کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے علاقے جہاں پانی کے پینے کی ضروریات ہوتی ہے وہاں پانی کے مسلسل فراہمی کے لیے کنویں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔